تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء اور میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنی خوشی اور سعادت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ نے مدرسہ ایک مبارک جگہ پر قائم فرمایا. حضرت مولانا عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ قصبہ گویا کہ دنیا میں مشہور ہے، اور ان کے جو کارنامے ہیں اور دینی خدمات ہیں، آج تک اس کا فائدہ ساری ملت اٹھا رہی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ان کی اس جگہ پر، اس مکان پر یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ مدرسہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ وہ فیضان علوم دینیہ یہاں سے جاری ہو، جو ہم سب کا بنیادی مقصد ہے. ایک ایمان والا اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھائے کمائے اور مر کر چلا جائے. اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس سے اس کا مالک راضی ہو. یہ دنیا امتحان کا گھر ہے. اللہ نے اس لیے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور کامیاب زندگی گزار کر اپنے مالک کے حاضر ہوں، اس کے سامنے، اس کے روبرو حاضر ہوں. یہ اصل ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ جذبہ نہ خاص لوگوں میں ہے نہ عام لوگوں میں، نہ یہ علماء میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جذبہ اس انداز سے رہ گیا. اور جو ہمارے عام لوگ ہیں، عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جذبہ ان میں بھی کمزور پڑ گیا. آج یہ مدارس اس لیے ہیں کہ جذبہ تازہ کیا جائے، اور یہ جلسے اس لیے سال بسال منعقد کیے جاتے ہیں کہ جذبے کو اور زیادہ دلوں کے اندر ابھارا جائے، ہمارے ایمان کو تازہ کیا جائے، ایمان کی تجدید کی جائے. ہماری مائیں بہنیں بڑے ذوق شوق سے آتی ہیں. ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں کچھ سنیں تو سن کر جائیں اور اپنے گھروں میں چراغ جلائیں، اپنے گھروں میں ایمان کی روشنی سے اپنے بچوں کے دلوں کو روشن کریں. یہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے قرآن و حدیث کی حقیقت میں ایک روشنی ہے، اور اس لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ اس سے ان کے دل روشن ہوں، ان کی زندگی روشن ہو، اور ان کے ذریعے سے ان کے محلے روشن ہوں، ان کے شہر روشن ہوں. اور آج کی ان ظلمتوں میں یہ چراغ اس طرح سے ان ظلمتوں کو دور کریں کہ جگہ جگہ روشنی نظر آئے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج جو حالات ہے ساری دنیا میں اور اس ملک میں جو حالات ہیں، یہ ہمیں گویا کہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آج بھی ہم نے اپنا جائزہ نہ لیا اور اپنی زندگی میں تبدیلی کی کوشش نہ کی تو ہم سب خطرے میں ہیں. ہم سب خطرے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی زندگی جی کر چلے جائیں. ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ہم ساری دنیا کی فکر کریں، عالم انسانیت کی فکر کریں، مسلمان بھائیوں کی فکر کریں. ہم اپنے ان بھائیوں کی بھی فکر کریں جو ہمارے وطن میں رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہم نے کیا کوئی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا؟ کیا ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکیں؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے گھروں میں مقید کر دیا، اپنی زندگی کو اپنے محلوں میں، اور میں کہتا ہوں اپنے دیندار بھائیوں سے، اپنے علماء سے، اپنے طلباء سے کہ اپنی زندگی کو ہم نے اپنے مدرسوں میں مقید کر دیا، اس کو محدود کر دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ پر یقین کو مضبوط کریں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں. اس سے سخت حالات گزر چکے ہیں اس ملک میں، اور اس سے سخت سے سختر حالات گزر چکے ہیں عالم اسلام پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مٹنے کے لیے نہیں اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب مسلمان ہو، جب مسلمان اسلام سے وابستہ ہو، جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो, जब अल्लाह की ज़ात पर सच्चे यकीन हो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को देखिए, उन्होंने क्या ज़िंदगी इख्तियार की। वो क्या थे? ऊँटों के चराने वाले, बात बात पर झगड़ने वाले, जिनको कुछ पता नहीं। कलम मक्के मुकर्रमा में तलाश किए जाते तो शायद 4 कलम न मिलते। वो उम्मी थे, अनपढ़ थे, लेकिन एक नबी उम्मी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपकी सोहबत से अल्लाह ने उनको ऐसा ऊंचा उठाया, अल्लाह ने उनका ऐसे दिलो दिमाग के ऐसा उनको रोशन किया, और अल्लाह ने उनको वो सकाफत दी, जिंदगी गुजारने का वो तरीका दिया कि वो सारे आलम की रहनुमाई करने वाले बन गए। और जहाँ गए लोगों को रास्ता दिया, लोग उनके गिरवीदा हो गए। वो उनके सामने जो जिंदगी थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जिंदगी, जो सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए नमूना, एक एक फर्द के लिए, दुनिया में आने वाले हर इंसान के लिए नमूना। लेकिन आज हमने अपने तर्ज जिंदगी से रुकावटें जगह खड़ी कर दी, ऐसी दीवारें खड़ी कर दी कि अफसोस की बात यह है कि आज लोग इस्लाम से महरूम हो रहे हैं। हमारी इन बदकिरदारियों की वजह से, बदअखलाकियों की वजह से, इस्लाम से दूरी की वजह से, मामलात की खराबियों की वजह से, हलाल और हराम में फर्क न करने की वजह से, अफसोस की बात यह है कि आज इस्लाम से लोग दूर हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ईमान पर ताल्लुक़ को मजबूत करना है, दिलों के अंदर यकीन अल्लाह पर पैदा करना है। अल्लाह की कुदरत जो थी पहले थी वो आज भी है। अल्लाह ने जो मदद पहले की थी आज भी करेगा, लेकिन शर्त है, मदद की शर्त है। कहते हैं, वो शायर कहता है कि सिफाते बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों उसके लिए ज़रूरत है मेहनत की, उसके लिए ज़रूरत है कुर्बानियों की, उसके लिए ज़रूरत है ज़िंदगी को बदलने की, उसके लिए ज़रूरत है अपना जायज़ा लेने की, उसके लिए ज़रूरत है अपने बच्चों को सही तालीम देने की, उसके लिए ज़रूरत है आज के इस माहौल में, इस घनटोप अंधेरे में ईमान की उस रोशनी को अपने दिलो दिमाग में बसाने की, और अपने उस मध्यम ईमान के ऊपर जो गर्द गुबार लग गया है उसको खुरच खुरच कर साफ करने की, और ऐसी ज़िंदगी इख्तियार करने की तो ज़िंदगी पसंदीदा थी, अल्लाह को पसंद थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। मेरे भाइयों, ये मदरसों के जलसे ये कोई रस्म नहीं कि साल में 2 साल में एक जलसा हुआ, आप गोया मदरसे का हक अदा करने आ गए। मैं आपसे साफ कहता हूँ, हकीकत में ये एक जिम्मेदारी है, ये एक अमानत है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसलिए लाया यहाँ पर कि आप एक जज्बा लेकर जाएं, आप एक ईमान लेकर जाएं, आप एक हौसला लेकर जाएं, आप एक अपने अंदर कुछ करने का ख्याल लेकर जाएं, और ये सोच कर जाएं कि हालात आते हैं और जाते हैं, करना हमको है। अगर हम बदले, अगर हमने सही जिंदगी इख्तियार की, अल्लाह की मदद आएगी, सातों आसमान पर से आएगी, और 1000 बार आ चुकी है, और आगे न जाने कितनी बार आएगी। लेकिन उसकी शर्त है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर करें। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि सब कुछ गुजरने के बाद क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली नजर आती है? मैं तो अक्सर कहता हूँ, हमारी खराबियां हैं, एक तरफ गफलत है, एक तरफ मायूसी है, एक तरफ गफलत है, एक तरफ मायूसी है। आदमी मायूसी की बात करता है अब क्या होगा, और ये भूल जाता है कि सारी ताकत तो अल्लाह के हाथ में है। जब वो चाहता है कोई काम हो जाए, कुल फयकून, बस वो कहता हो जा, बस वो हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करें, हम अल्लाह की मदद को खींचने वाली सिफात पैदा करें, हम अपने आप को मुस्तहिक बनाएं अल्लाह की नुसरत का, अल्लाह की मदद का। हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, अपनी अखलाक की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करें। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने ईमान में इजाफा करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करें। और दूसरी बात यह है कि अपनी समाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। वो समाजी ज़िंदगी जो नमूना है, जो घरों में नमूना, बाजारों में नमूना, सफरों में नमूना, ऑफिसों में नमूना, सड़कों पर नमूना, हर जिंदगी के शोबे में नमूना। लेकिन जब नमूना अख्तियार किया जाए तो नमूना। आज हम मुसलमान हैं, हम झूठ बोलें, हम दगा करें, हम खयानत करें, हम वादा खिलाफी करें, हम किसी का हक मारें, आसानी के साथ सूद लें, हम जाकर ऑफिसों में रिश्वत लें, हम हराम माल खाएं, हम विरासत में सही तकसीम न करें, हम बहन का हक न दें, हम शादी ब्याह में फजूल खर्चियाँ करें, कोई बेवा हो रहा है, कोई यतीम हो रहा है, हमारे ऊपर जर्रा बराबर जून रहेंगे, हम शादियों में लाखों लाख रुपए खर्च करें। हमें यह ख्याल न हो कि जो शादी 1 लाख नहीं 50,000 में हो सकती थी, आज हम उसमें 50 लाख खर्च कर रहे हैं, और वो 50 लाख रुपए हम मिल्लत के लिए इस्तेमाल करते, अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल
کرتے, اس کے لیے کوئی اچھا اسکول بناتے, اپنے مدرسے کو ترقی دیتے, دینی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیا. میں آپ سے کیا کہوں, آج کی ہماری یہ غفلت ہمیں قار مذلت کی طرف لے جا رہی ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت دور نہ کی, اپنی زندگی کو نہ بدلا, میں آپ سے صاف کہتا ہوں اللہ وہ دن نہ لائے, اللہ وہ دن نہ لائے کہ ہمارا وجود اس ملک میں مشکل ہو جائے. اس کا حل صرف یہ ہے اللہ سے مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں. اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں نمازوں کا اہتمام کریں, پاکی کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کا اہتمام کریں, اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں. اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ آنسو بہاتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, آخری شب میں اپنے مالک کو پکارتا ہے. اس کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں دوں, کوئی ضرورت مند ہے جس کی میں ضرورت پوری کروں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی زبان کا ہم استعمال کرتے ہیں, کیا ہوگا, لیکن اللہ نے اس کا راستہ ہم کو دیا ہے, ایسا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے, جو منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. تو پہلی بات یہ اپنے یقین کو مضبوط بنائیے, اللہ کی ذات پر اعتماد پیدا کیجیے, اپنی اس مایوسی کو آپ نکال کر کھرچ کر کہیں پھینک دیجیے اور یقین کیجیے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے, اللہ کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. اپنے آپ کو جب اللہ سے جوڑا جائے گا, اللہ کے نبی سے جوڑا جائے گا, اللہ کے دین سے جوڑا جائے گا, اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی کو اپنے اندر اتارا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی. اور جو اللہ کی طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کے نبی کی طاقت ہے, اللہ کے نبی کی عزت ہے, اور وہ ایمان والوں کی عزت ہے. عزت اللہ کی, عزت اللہ کے نبی کی, عزت ایمان والوں کی. لیکن شرط ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں, اور دوسری بات یہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, اپنے طرز زندگی کو بہتر بنائیں. ہم طے کریں کہ اپنی پوری زندگی ہم شریعت کے مطابق بنائیں گے, اپنے روز و شب ایسے ہی گزاریں گے, اور یہ طے کریں گے کہ ہمارے محلے میں کوئی داخل ہوتا ہی اس کو اندازہ ہو جائے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. آج اندازہ ہو رہا ہے, لیکن کس چیز سے اندازہ ہو رہا ہے؟ گندگی سے ہو رہا ہے, جہالت سے ہو رہا ہے, جھگڑوں سے ہو رہا ہے, مقدمے بازیوں سے ہو رہا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, کہنے لگے ہاں مسلمانوں کا محلہ پہچانا جاتا ہے. میں نے کہا آخر کس بات سے؟ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. ہاں وہ سنائی تو دیتی ہے, نہیں دیتی معلوم نہیں. پھر کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا آپ تجربہ کر لیجیے, آپ داخل ہوں کسی محلے میں, آپ کو کوڑے نظر آئیں, آپ کو جا وجہ الٹی سیدھی چیزیں نظر آئیں, کیچڑ نظر آئے, اور جھگڑے نظر آئیں, لڑائیاں نظر آئیں, مقدمے بازیاں نظر آئیں, اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے نظر آئیں, جہالت نظر آئے, آپ سمجھیے مسلمانوں کا محلہ ہے. میرے بھائیوں کیسے شرم کی بات, یہ باتیں میں کوئی ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے واقعات میرے سامنے پیش آئے. حیدرآباد کا واقعہ میں نے 10ویں جگہ سنایا کہ پاس کالونی میں کسی نے, مسلمان نے گھر لینا چاہا, وہ کسی برادر وطن نے کسی نے بنائی تھی, وہ دینے کو تیار نہیں, بہت کوشش کی. اخیر میں جملہ اس نے کہا کہ میں اسی لیے دینا نہیں چاہتا کہ وہ مسلمان. یہ کیا بات ہوئی مسلمان؟ تو اس نے جملہ یہ کہا کہ مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں جھگڑا ہوتا ہے, وہاں گندگی ہوتی ہے, اور وہاں جہالت ہوتی ہے. میرے بھائیوں, جو علم ہمیں جو سب سے پہلی وحی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری گئی, اس میں کیا گیا؟ اقرا بسم ربک, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس پہلی وحی میں اللہ نے قلم کا تذکرہ فرمایا, اور جس میں یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ النظافۃ من الایمان. اس کے بعد اپنے گھر کا کوڑا اپنی گلی میں ڈال دیا جائے یہ سمجھ کر کہ کوئی اٹھا لے جائے گا. اپنے گھر کا کوڑا صاف کرو, اپنی گلی کو بھی صاف کرو, اپنے گھروں کو بھی صاف کرو, میں تو کہتا ہوں لباس کو بھی صاف کرو, اپنے دماغوں کو بھی صاف کرو, اپنے دلوں کو بھی صاف کرو, حسد سے, غیبت سے, نفرت سے. یہ جو یہ سب مزاج مسلمانوں کا ہے کسی کو دیکھ نہیں سکتے. میرے بھائیوں, آج بھی خدا نہ خواستہ ہمارا یہ مزاج نہ بدلا تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. آج یہاں اس مبارک جلسے میں, اس مبارک مدرسے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, جوانوں سے کہتا ہوں, بہنوں سے کہتا ہوں, طے کر کے جاؤ. ایک نئے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں زندگی اختیار کرنی ہے, ہمیں طے کرنا ہے انشاءاللہ ہم اسلام کا نمونہ بنیں گے. ہم نمائندہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو اسی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے, دنیا ہمیں اسی حیثیت سے دیکھتی. ہمیں کیسی زندگی اختیار کرنی چاہیے؟ آپ یہاں یہ طے کر کے جائیے کہ آپ کیا ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہے. آپ یہاں آئیے, علماء سے ملیے, ان سے مسائل جانیے, حلال حرام کو آپ سیکھیے, ان سے معلوم کیجیے, تو حلال و اختیار کیجیے, اور جو حرام سے بچیے. شادی بیاہ میں طے کر کے جائیے جتنے یہاں بیٹھے کہ ہم انشاءاللہ شادی کریں گے. شادی حدیث میں آتا ہے
अअज़म निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि सबसे बाबरकत निकाह वो है इसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आज हमारी नाक ऊंची करने के लिए हम 2 लाख और 50 लाख, अब तो हाल ही हो गया 5-5, 10-10 लाख की शादी घर, और बड़े शहरों में तो पूछिए नहीं कि कौन सा तरीका है। आप फरमाते हैं कि बाबरकत शादी वो है जिसमें सादगी हो, और हम अगर वो खर्च करेंगे तो बरकत होगी, नहुसत होगी। मैंने देखा है कि शादी हुई और चंद दिनों के बाद तलाक की नौबत आ गई, पता चला कि 40 लाख रुपए शादी में खर्च किए गए। मेरे भाइयों, बेबरकती का जरिया है। शादी करो, मस्जिद में निकाह करो, मामूली कुछ खर्च कर दो, कुछ खिला पिला दो, बस मामला खत्म हुआ। इधर 20-50 हज़ार की शादी तो हम लाखों में करते, और जो जायद तुमने जमा किया है अल्लाह के लिए खर्च करो, दीन के लिए खर्च करो, मदरसों में खर्च करो, स्कूलों में इस्लामी स्कूल बनाओ, उसमें खर्च करो, अपने बच्चों को उठाओ, उनको तालीम दो, उनको इस काबिल बनाओ कि वो अच्छे शहरी बने, एक अच्छे इंसान बने, सबसे बढ़कर एक अच्छे मुसलमान बने। जो अच्छा मुसलमान होगा वो एक अच्छे नमूने की जिंदगी रखता होगा। मेरे भाइयों, इन बातों पर तवज्जो देना जरूरी है। आज के जलसे भी हमारे रस्मी हो गए, 10 तकरीरें होंगी, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया कुछ मालूम नहीं। किसी की ताक़ीर ज़बरदस्त हुई, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, उस पर तफसीरें कर ली, फायदा क्या हुआ तुम्हें, क्या तब्दीली तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आई। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये बातें हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं है। फ़ायदा जब होगा जब यहाँ से तय करो कि इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी। हमारे माँ बहनें बैठी सुन रही, तय करें हमें कोई गलत काम नहीं करना। मोबाइल का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमारे बच्चे गलत चीज़ें देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नौजवान अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। ये तो हमारे दुश्मनों ने हमें बर्बाद करने के लिए एक जरिया इख्तियार किया था। कितनी आसानी के साथ आले कार बन गए हम, कितनी आसानी के साथ दुश्मनों के हाथ में चले गए। हमें ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि आखिर हमारे आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या चाहा था। हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन का हिस्सा बनना चाहिए था, आपका सिपाही बनना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने वाले बन रहे हैं। मेरे भाइयों, उम्मत के अमाल 2 दिन पेश किए जाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक दिन के बारे में तो कोई शुबा ही नहीं, सही रिवायतों में आता है कि उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं। ये हमारी बदकिरदारियाँ जो पेश की जाती होंगी, ये सदमे का बाइस बनती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत का जरिया बनती है। हम तय करें, हम सोचें, हम अपने बारे में गौर करें कि अल्लाह के नबी ने तो हमारे लिए कैसे कुर्बानियाँ दी, कैसा खून पसीना बहाया, अपना घर छोड़ा, अपने सारी मोहब्बत वाली चीज़ें छोड़ी, वो मक्का जो आपको महबूब था वो छोड़ा। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम इस दीन के लिए ज़र्रा बराबर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप यहाँ तय करो कि हमें इंशाअल्लाह दीन के लिए कुर्बानी देनी है, हमें इल्म के मैदान में आगे आना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी ख़वातीन में भी तालीम का रिवाज देना है। माशाअल्लाह बच्चियों का मदरसा हो गया, आप भी आइए। एक दूसरा वक्त ऐसा भी होगा मेरे ख्याल में, नहीं है तो हो जाएगा, जिसमें हमारी बड़ी ख़वातीन भी आए, वो भी कुरान मजीद सीखें, वो भी मसाइल मालूम करें। बड़ों के लिए यहाँ भी कोई निज़ाम हो, और मस्जिदों में भी एक निज़ाम हो कि इशा के बाद 10 मिनट आप कुरान मजीद सही करें, आप मसाइल मालूम करें, आप जाने सही क्या है गलत क्या है, तो उसके बाद आप इस्लामी ज़िंदगी अख्तियार करेंगे। इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। आप ज़कात का अहतमाम कीजिए, ज़कात किस तरह अदा की जाती है, उसके मसाइल क्या हैं, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, हम कोई चीज़ जानने को तैयार नहीं। बस मेरे भाइयों, ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज के इन हालात में मैंने जैसे अर्ज़ किया, एक काम ईमान मजबूत करना, अल्लाह पर यकीन करना, गफलत को दूर करना, मायूसी को निकाल कर फेंक देना, ये समझ कर अल्लाह ने सबसे बड़ी ताकत ईमान में रखी। मैं तो वाक़या सुना सकता हूँ, साद वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरिया दजला के सामने खड़े हैं, किस तरह पार करें। और उसके बाद देखा ईमान वाला लश्कर, सहाबा का लश्कर, उन्होंने तय किया इस ईमान के साथ तो ये दरिया में लश्कर डूब नहीं सकता, डाल दो घोड़े, डाल दो दरिया में। घोड़े डाल दिए गए। सामने ईरान मदाइन का शहर था, ईरानियों का, फारसी बोलते थे। उन्होंने देखा, अरे ओ देव आमदन जिन्नात चले आ रहे हैं, इनका मुकाबला कौन करेगा, पूरा शहर छोड़कर चले गए। अल्लाह ने ईमान की ताकत की दिखाया, दरिया पर घोड़े चलते हुए चले गए, और अल्लाह ने दुश्मन पर ऐसा रोक डाला कि सब के सब गायब हो गए, कुछ पता नहीं। मेरे भाई, ईमान की ताकत सबसे बड़ी, लेकिन ईमान कहाँ गया हमारा। आज तो हाल ये है कि हम बिल्कुल ऐसे बुज़दिल और निकम्मे बनते चले जा रहे हैं। क्या जरा सी बात पर हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, वसाइल पर भरोसा, सब कुछ वसाइल होते हैं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, वसाइल अख्तियार करो। ये ज़िंदगी अल्लाह ने बनाई है, अखबार का घर बनाया है दुनिया को, वसाइल अख्तियार करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, मायूसी को ख़त्म करो, और ये समझ लो कि अल्लाह ने ताकत तुम्हारे लिए रखी, इज्जत तुम्हारे लिए रखी। लेकिन ये जब है कि जब सच्चा ईमान तुम्हारे अंदर हो, ईमान को मजबूत करो, अखलाक को बढ़ाओ।
ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا، حق مارنا، دوسروں کو ستانا، کمزوروں کو ستانا، میرے پیاروں یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ کی مدد کو پھیر دیتے ہیں، اللہ کی مدد کو پھیر دیتی ہیں۔ خود غرضیاں اور یہ نہ سوچنا کہ کس کا کیا حق ہے، یہ باتیں اللہ کی مدد کو پھیر دیتی ہیں۔ طے کرو کہ ہمیں سب کے حق کو سمجھنا ہے، ایثار سے کام لینا ہے، اگر ہو سکے ایثار سے کام لے، دوسروں کو ترجیح دے، آدمی بچے جائے کہ اس کا حق مارے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں نے یہ طے کر لیا، اخلاق کی بلندی آ گئی، پڑوسی میں تمہارا کوئی بھوکا ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، لیکن پڑوسی ہے، اس کا حق ہے، ہم اس کو کھلا کر کھائیں گے، ہم اس کو پہنا کر پہنیں گے۔ اگر بیچارہ غریب ہے، دوا کے پیسے نہیں، ہم دوا کا انتظام کریں گے، مریض ہے ہاسپٹل میں، ہم اس کی عیادت کریں گے، ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، وہ اپنے ہو یا اپنے نہ ہو، بھائی برادران وطن بھی تو اپنے ہی ہیں، بھی تو ہمارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، کبھی تو حق ہے۔ میرے بھائی یہ اخلاق اختیار کرو، وہ ایمان اختیار کرو، پھر دیکھو اخلاق ایمان کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تمہیں کیا دیتا ہے اور کس طرح نوازتا ہے۔ عزت اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، لیکن اپنے ایمان کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج کا یہ جلسہ حقیقت میں اسی کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ میں لمبی بات بالکل نہیں کروں گا، نہ میں اس کو زیادہ مفید سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں 15-20 منٹ کی بات ہو گئی، تو بات ایمان کی آپ کے دل کے اندر آ گئی، اخلاق کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عکس آپ کے دل میں ڈال دیا، آپ کو جذبہ لے کر چلے گئے۔ بس یہ جلسے کا حاصل ہے، ساری محنتوں کا حاصل ہے۔ آپ اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں اور یہ طے کریں اس کو انشاءاللہ ایک بڑا دارالعلوم بنانا۔ امام عبدالماجد صاحب دریا آبادی کا گھر ہے، اللہ نے کیسا بڑا ان کو ذوق دیا تھا، کیسا ایمان دیا تھا، اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا، اور پھر ان سے قرآن مجید کی تفسیر لکھوائی، اور کیسے کیسے اللہ نے ان سے کام لیے، اللہ نے اس کے گھر میں مدرسہ قائم کیا۔ آپ طے کریں، ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ایک جذبہ لے کر جائیں گے۔ اور یہ دریا آباد تو ماشاءاللہ دریا آباد ہے، انشاءاللہ یہاں علم کا دریا رواں ہوگا، یہاں ایمان کا دریا رواں ہوگا، اب اللہ کی محبت و معرفت کا دریا رواں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب ہوگا جب آپ طے کریں اور یہاں سے انتظام لے کر جائیں، ہمارے نوجوان طے کر کے جائیں کہ گھر گھر محنت کرنی، ہمیں گھر گھر محنت کرنی، کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے، رشوت ختم ہوگی، سود ختم ہوگا، اور یہ جو ہمارے آپس کے جھگڑے لڑائیاں ہیں ہم جا کر چکائیں گے۔ ذرا سا اگر ہمارے خلاف بھی بات آ رہی ہے ہم معافی مانگ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے طے کر لیا، آپ کا آنا بھی مبارک ہوگا، انشاءاللہ آپ کا جانا بھی مبارک ہوگا۔ اور کیا بعید ہے کہ شب اس پورے دریا آباد کے لیے ایک مبارک شب ہو، یہاں سے انقلاب برپا ہو، ایک نئی زندگی، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ایمان، نئے اخلاق، اور اس کا نیا عکس جو غیروں پر بھی پڑے، اپنوں پر بھی پڑے، اس کی ایک نئی زندگی ہے، اس کی ایک نئی رمق ابھی سے پیدا ہو جائے، اور ایک نئی چنگاری جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اندر حقیقت میں اندر رکھی ہے، وہ ایک شعلہ جوالہ بن جائے، اور دنیا دیکھے ایمان کی گرمی کیسی گرمی ہے، ایمان کی روشنی کیسی روشنی ہے، ایمان کے اخلاق کیسے اخلاق ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو کیسا بنایا ہے، کیسا دل دیا ہے، کیسا دماغ ان کو دیا ہے، کیسا محبت رکھنے والا دل دیا ہے، کیسا کام آنے والا دل دیا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ محبت، نفرت کا لگتا ہے یہاں گزر نہیں، غصہ لگتا ہے ان کو آتا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما اعطی احد عطاء خیر و اوسع من الصبر، کہ کسی کو بھی صبر و برداشت سے زیادہ کوئی بہتر نعمت نہیں ملی، سب سے بڑی نعمت یہ صبر و برداشت ہے۔ کہ اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہمیں ایک نئی جوت جگانی ہے ایمان کی، اخلاق کی، اور یہ ایسی طاقت ہے کہ اس کی طاقت کے آگے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہہ دی، اللہ خود مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا اللہ اپنے فضل سے اس حاضری کو قبول فرما،
آج کے اس اجتماع کو قبول فرما، ہر آنے والے کو قبول فرما، ہر سننے والے کو قبول فرما، ہر کہنے والے کو قبول فرما، اور یا اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا دے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنا دے، آپ کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے، ایسی محبت ہے جو ہر محبت کو جلا کر خاک کر دے۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، صحیح روح پیدا فرما۔ یا اللہ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو یا اللہ اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یہ جس کا مکان ہے یا اللہ عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما، اور جو موجود ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اخلاق کے ساتھ رکھ، اور ہم سب کو یا اللہ سچا ایمان اور سچے اخلاق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہوں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہوں کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ان کی قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو ناحق قید و بند ہیں ان کے خلاصی کے بہتر سے بہتر وسائل و اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ پوری ملت پر اپنا کرم فرما، حالات کو بہتر فرما، مصائب اور مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے ان کو صحیح توفیق عطا فرما، ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ظالموں سے تو ہی نپٹ لے، یا اللہ ظالموں سے تو ہی نپٹ لے۔ یا اللہ تیری قدرت سب سے بڑھ کر ہے، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ ابھی ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا، یا اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے کہ جس کے نتیجے میں تیری طاقت کا ظہور ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما جس کے نتیجے میں تیری مدد خاص آتی ہے۔ یا اللہ اپنا سچا اور ایمان والا ایسا بندہ ہم کو بنا لے جو تجھے پسند ہے، ہمارے کام ایسے ہوں جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو حضرات آئے اور دعا کے لیے چاہتے ہیں، متمنی ہیں، یہ کہتے ہیں، ان سب کو ہماری دعا میں شامل فرما۔ اس ملت اسلامیہ ہندیہ پر کرم فرما، پورے عالم اسلام پر کرم فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، معاہد کی یا اللہ تو حفاظت فرما۔ ان کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا فرما۔ جب تک تیرا فیصلہ ہے ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور وقت آیا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم